السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کائنات کے ہر چیز کو تخلیق کیا اور اپنی حمد و ثنا کے لیے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ رمضان بابرکت مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا مہینہ جس میں رحمتیں ہیں، مغفرت ہے، بخشش ہے، تو بہت ٹھنڈا ٹھنڈا ہو گیا، بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور کافی مزیدار ہو گیا ہے۔ روزہ ذرا بھی نہیں لگتا، پتہ بھی نہیں چلتا، دن گزر جاتا ہے اور اچھا لگ رہا ہے کہ اس طرح روزے رکھتے رہیں ہم، اور نہ بھوک کا پتہ چلتا ہے نہ پیاس محسوس ہوتی ہے، تو بہت آسان روزے ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر کام میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہماری تمام مشکلات حل فرمائے اللہ تعالیٰ، اور آپ لوگوں کے گھروں میں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اللہ تعالیٰ۔ جہاں کہیں ہوں آپ خوش ہوں اور آپ کے گھروں میں سکون ہو۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ ہماری تبلیغ ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہے، اگر گھر میں سکون ہو تو ہماری زندگی میں سکون ہوگا۔ اگر گھر میں ہر وقت پریشانی ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا ہو، ساس کا بہو سے، بہو کا ساس سے، اور بیٹیوں کی حکومت ہو، تو پھر گھر نہیں بستے، پھر مصیبتیں پریشانیاں ہر ٹائم ہوتی ہیں، اور ذہنی جو ہے یہ تناؤ رہتا ہے ہر ٹائم، اور اس سے بلڈ پریشر، شوگر اور یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ پھر اگر ہم گھر میں بہو جو آتی ہے، گھر والی وہی ہوتی ہے، اسے سونپ دیں اور ہم بری عظیمہ ہو جائیں ہر کام سے، تو گھر میں سکون ہوتا ہے۔ بیٹیوں کو الگ کر دیں، بیٹی کو انٹرفیئر بالکل بھی نہ کرنے دیں، ہم بہو کے حوالے کر دیں گھر کو۔ بیٹی جس گھر میں جائے گی اس کا گھر وہی ہوگا۔ وہ مہمان آتی ہیں، مہمان ہی رہیں، اور گھر سے چلی جاتی ہیں بس۔ جب بھی آئیں تو اپنے تک رکھیں، انہیں باقی معاملات میں عمل دخل کرنے کی اجازت ہی نہ دیں، تو دیکھیں گھر کیسے جنت بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ اس طرح کر کے جس گھر میں بھی کوئی مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے، اس طرح کر کے دیکھیں کہ ایک عالم سے میں نے سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک خاتون آئی ان کے پاس اور کہا کہ میرے گھر میں آل ٹائم جھگڑا رہتا ہے، تو عالم صاحب نے انہیں کہا کہ ایک تعویذ لو اور جب بھی جھگڑا شروع ہو اپنے دانتوں کے نیچے رکھ لینا۔ تو جب اس نے اس طرح کیا تو جھگڑا تو ختم ہوا ہی نہیں۔ تو پھر وہ آئی، اس نے کہا کہ جب سے آپ نے مجھے تعویذ دیا ہے تو ہمارے گھر میں تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو اصل میں مسئلہ تو ان کا خود کا تھا، خاتون کا، بات تو ان سے ہی شروع ہوتی تھی، انہی پہ ختم ہوتی تھی۔ جب انہوں نے دانت کے نیچے تعویذ رکھنا شروع کیا تو کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں۔ ہم گھر کو جو ہے رحمت بنائے تو خاتون کی مرضی ہے، اور گھر کو دوزخ بنائے تو خاتون کی مرضی ہے۔ مرد تو خاتون کے پیچھے ہی چلتا ہے ہمیشہ۔ آج کل کے تو وہ پہلے والے مرد تھے جو پھر بھی ان کی حکمرانی ہوتی تھی، لیکن آج والے مردوں کی بالکل بھی نہیں ہے۔ چاہے میں بھی ہوں، میں بھی جس طرح چاہوں اپنے ہسبینڈ سے منوا لیتی ہوں، تو مجھے اندازہ ہے کہ بہت سخت قسم کے آدمی ہیں، میں بھی ان سے منوا لیتی ہوں جب، تو مجھے پتہ ہے تو ہر مرد مان لیتا ہے۔ جیسے ہی خاتون چاہتی ہے، جو بھی منوانا چاہے خاتون منوا لیتی ہے۔ تو ہمیں اپنے گھروں کو رحمت والا گھر بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جوڑیاں بنائیں، ایک دوسرے کے لیے بنائیں کہ ہم ایک دوسرے کے بازو بن کے رہیں، میاں بیوی، اور ہمیں ایک دوسرے کا خیال بھی رکھنا چاہیے، اور اس ایج میں تو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ
जोड़ियाँ हर किसी की सलामत रखे, आबाद रखे घरों को, और हम अपने बच्चों के काम आएँ। मेरी फिर ये वही बात होती है कि वो हमें याद रखें अच्छे अल्फाज में बच्चे। जब भी हम इस दुनिया से चले जाएँ, रुखसत हो जाएँ, हमें तो पता ही नहीं है कि हम किस, अभी मैं बैठी हूँ, अभी मैं चली जाऊँ इस दुनिया से, अल्लाह की मर्ज़ी है। मेरी सांस वो ले ले, छीन ले मेरी सांस, तो मेरा इख्तियार तो कुछ भी नहीं है, उसकी मर्ज़ी है। कभी बात करते करते मैं ख़त्म हो जाऊँ तो उसकी मर्ज़ी है। तो घर वाले मुझे अच्छे अल्फाज से याद करें, मेरी बहुएँ यही कहें कि मेरी हमारी सास अच्छी थी, हमारे साथ अच्छा सलूक करती थी। घर वैसे भी हवाले कर देना ही चाहिए, मैंने तो कर दिया है। पहले बहू आई, सारा कुछ उसके पास, मैंने पास अपने रखा ही नहीं। मेरे हमसाए गवाह हैं मेरे, हर किसी को पता है। मैं पूछती थी बेटा कोई चीज़ कहाँ रखी है, काम भी करती थी, ये नहीं मैंने काम उसके हवाले बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऑल टाइम माँ से रखती थी उसे, सब्ज़ी भी काट के देती थी, रोटियां बना के देती थी, आटा वो मासी गूंथती थी, मैं स्कूल जाती थी। लेकिन वो घर होती थी तो सारे काम वो करके देती थी मासी। सुबह नाश्ता मैं खुद बना के स्कूल जाती थी, सबको नाश्ता करवा के मैं जाती थी, और आती थी तो बच्चा भी मेरे पास होता था। फिर भी मैं सालन बनाना होता था शाम का तो मैं बनाती थी। कभी मैंने मुकाबला नहीं किया, ना ही करना चाहिए घर में। अगर हम करेंगे तो इसी से तो फसाद पैदा होते हैं। बेटी समझ के इग्नोर करें, बेटी समझ के इग्नोर करें। और इसके अलावा जो है, मैं ये देख रही हूँ कि हम जैसों के तो कोई, ना तो कोई इतना ज़्यादा हमारा चैनल चलता है, ना कोई लाइक करता है, ना कोई सब्सक्राइब करता है। तो हमारे चैनल रुके ही रहते हैं, मुझे समझ नहीं आती। और जो ऑल टाइम कैमरा लगाए हुए हैं और फेस दिखाती हैं, और मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ सारा दिन, तो उन्हें जो है लोग बड़ा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स भी देते हैं उन्हें। तो हम तो ये काम कर ही नहीं सकते कि ऑल टाइम हम फिरते रहें ऐसे चेहरा खोल के, और हम दिखाते रहें चेहरा भी और फिरते रहें कमेंट्स के लिए और लाइक के लिए और सब्सक्राइब के लिए। तो हमारे बस का काम ये नहीं है। ये तो सिर्फ मजबूरी में सारा कुछ मैं भी कर रही हूँ, ये अपने बच्चे की मजबूरी में, वरना ये काम हमारा तो नहीं है। अच्छी इस्लाह भी करती रहती हूँ साथ साथ में, और बताती भी रहती हूँ। शायद कोई एक बात आप लोग पल्ले बांध लो और क़यामत वाले दिन वो मेरे लिए सबब बन जाए निजात का। तो जो मैंने देखा है कि अब उन्होंने एक टारगेट कर लिया है, देख रही हूँ मैं कि जिस तरीके से उनका व्लॉग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मशहूर हों और चलें, और रातों रात वो कामयाब हो जाती हैं यूट्यूबर। वो इस तरह करते हैं कि अपने घर, चाहे उनके महल भी हैं, छोड़ के वो एक झोंपड़ी बना लेती हैं, झोंपड़ी नुमा घर बना के कहीं सुनसान जगह पे वहाँ जाके आबाद हो जाते हैं। नलका दिखा देते हैं, नलका भी लगा हुआ है पुराने ज़माने का। आजकल हैं ये चीज़ें भला? ये तो सोचने की बात है ना। और अच्छी खासी वो पढ़ी लिखी जो खातून है वो चैनल भी बना लेती है। हमने तो अभी सीख रहे हैं ये चीज़ें, तो चैनल भी बना लेती हैं, सारा कुछ उन्हें आता है, थंबनेल भी कर लेती हैं। इतनी मुश्किलों से मैंने खुद सीखा है ये यूट्यूब पे देख देख के कि कैसे से ये बनाते हैं, तो तब जाके कहीं आए। अभी मैं सीख रही हूँ, तो हमें तो आता भी कुछ नहीं था, क्योंकि मेरे बच्चे भी दूर थे कि वो मुझे बताते, तो कोई बताने वाला भी नहीं था। ऐसे मैंने यूट्यूब से सर्च कर कर के देख देख के कि कैसे बनाते हैं। तो अब मैंने कोशिश की है, उन्हें सब कुछ आता भी है, तो वो जंगलों में रहती हैं। ये किसी तरह मुमकिन ही नहीं है कि वो दिखाते हैं ऐसे कच्चा सा घर है, और वो कानों का और सरों का घर बनाया हुआ है उन्होंने, झोपड़ी नुमा, और वो वहाँ रहती हैं। नलका सा लगा हुआ है और कोई उनकी चार दीवारी भी नहीं है, और वहाँ वो रहते हैं लोग। और कुछ अरसे बाद जब वो
کامیاب ہو جاتے ہیں، لاکھوں کے لاکھ ان کے آنے لگتے ہیں تو پھر ان کے محل بن جاتے ہیں۔ یہ تو سارا کچھ پھر جھوٹ پہ ہو گیا نا، یہ کام تو ہم نہ کر سکتے ہیں، نہ ہمیں آتے اور نہ ہم نے کبھی کرنے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور جھوٹ سے ہمیں بچائے، دو نمبر کام سے ہمیں بچائے۔ ہم نے سچ بولنا ہے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہماری روزی جس طریقے سے بھی لکھی ہے تو اس نے ہمیں دینی ہے۔ یہ تو ایک فیملی بن جاتی ہے، یوٹیوبرز کی بھی ایک فیملی بن جاتی ہے۔ انہیں چاہیے کہ ایک سبسکرائب سے کچھ نہیں ہوتا، کہ جس کا بھی ہے چینل وہ کرتے جائیں۔ میں نے کچھ ویڈیوز میں نے ایسے دیکھا کہ سنیک ہے کوئی چیز، بار بار وہ آگے آ جاتا تھا، تو میں نے اسے دیکھا اور وہاں میں نے بھیجی، تو وہ تو ایک فیملی بن گئی۔ وہ تو ڈیلی کی ڈیلی جس طرح کا ان کا ٹارگیٹ ہے وہ ایک یونیورسٹی والے لے لیتے ہیں اور وہ پورا کا پورا اچیو کر لیتے ہیں، پورے کا پورا ڈے کا۔ وہ اتنا اچھا لائک کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں ساتھ ساتھ۔ بہت اچھا رسپانس ہے وہاں، اس سے اچھا رسپانس اور ٹک ٹاک پہ بھی اچھا رسپانس ہے۔ میں تو اب یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہوں کہ کیا کیا ہے، لیکن ہم نے تو پردے میں رہنا ہے پھر جہاں بھی جائیں ہم تو۔ لیکن یوٹیوب پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو دو نمبر کر رہے ہیں کام تو ان کو زیادہ لائک شیئر مل رہے ہیں۔ کوئی بچہ ایک آدھ راتوں رات ہو بھی جاتا ہے کامیاب، لیکن باقی سارے جو ہیں وہ سرچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس چیز کو زیادہ جو ہے لوگ پسند کر رہے ہیں آج کل۔ وہ جس چیز کو کر رہے ہیں پھر وہی ٹارگیٹ کر لیتے ہیں وہ، اور اس طریقے کو اپنا لیتے ہیں اور راتوں رات وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے تو حقائق پہ ہیں، سچ پہ ہیں۔ میرے تو بچے کا آٹزم کا مسئلہ ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہ ولاگ بنانے شروع کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو کامیاب کرے، اور جو بچیاں ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں عطا فرمائے، انہیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، آپ لوگوں کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اعلیٰ رتبہ عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو نور والا گھر بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔